بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں ایم علی آپ سبھی کا حیدری اسٹڈی پوائنٹ یوٹیوب چینل پہ خیر مقدم کرتا ہوں۔ اتر پردیش کے LT گریڈ اور GIC لیکچرر کے سلیبس کے مطابق لگاتار کلاسز آپ لوگوں کو دستیاب کرائی جا رہی ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم جدید اردو غزل کے عناصر اربع میں دو لوگ حسرت اور فانی، ان دونوں کو ڈسکس کریں گے۔ آخر میں کچھ سوال آپ سے وربلی پوچھے جائیں گے جس کا جواب آپ لوگوں کو کمنٹ میں دینا ہوگا۔ چلیے پڑھتے ہیں حسرت موہانی کے بارے میں۔ حسرت موہانی بیک وقت شاعر، ادیب، نقاد، صحافی اور مجاہد آزادی تھے۔ یہ موہان میں 1880 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کا پورا نام کیا تھا؟ سید فضل الحسن ان کا پورا نام تھا، اور حسرت آپ کا تخلص تھا۔ حسرت کے والد کا نام سید اظہر حسین اور والدہ شہر بانو بیگم تھیں۔ حسرت کے آباء و اجداد کا تعلق کہاں سے تھا؟ تو نیشا پور سے تھا۔ یہ کس کے زمانے میں ہندوستان آئے؟ التمش کے زمانے میں۔ اور کہاں پہ بس گئے؟ موہان میں۔ اور موہان میں ہی حسرت کی پیدائش 1880 عیسوی میں ہوئی۔ حسرت نے BA علی گڑھ سے 1903 میں کیا تھا۔ حسرت علی گڑھ میں جب تھے تو انہوں نے مقامی سیاست میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جس کی وجہ سے پرنسپل نے ان کا نام فرد سیاہ یعنی بلیک لسٹ کر دیا تھا۔ حسرت نے لندن کا سفر کتنی بار کیا؟ 2 بار کیا۔ لیکن اہم کیا ہے، حسرت نے جیل کا سفر کتنی بار کیا؟ حسرت کتنی بار جیل گئے؟ یہ سوال پوچھا جا چکا ہے، تو آگے ہم اس کے بارے میں آپ کو تفصیل بتائیں گے، کب کب گئے، کیوں گئے، ٹھیک ہے۔ ان کے دوستوں میں دیکھیے نیاز فتح پوری اور اصغر گونڈوی، یہ حسرت موہانی کے دوست تھے۔ حسرت موہانی کو غزل کی نشاط ثانیہ کا صحرا حسرت موہانی کے سر پہ ہی باندھا جاتا ہے۔ بہت سے نقادوں نے غزل کی نشاط ثانیہ کا صحرا حسرت موہانی کے سر باندھا، اسی لیے حسرت موہانی کو جدید غزل کا امام یا امام المتغزلین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے پوائنٹ پہ۔ اگلے پوائنٹ پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کو جدید غزل کا امام اور امام المتغزلین کہا جاتا ہے، اور ان کو آبروئے غزل اور سید الاحرار کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ جدید اردو غزل کو سمت و رفتار کس نے عطا کی؟ تو حسرت نے جدید اردو غزل کو سمت و رفتار عطا کی۔ حسرت کے شاعری کے استاد تھے تسلیم، اور تسلیم یہ شاگرد تھے نسیم کے، اور نسیم شاگرد تھے مومن خاں مومن کے۔ تو ایک طرح سے ایک چین بن رہی ہے، اور حسرت کا سلسلہ تلمذ مومن تک جا رہا ہے۔ تو یہ کوشچن بھی پوچھا جا چکا ہے کہ حسرت کا سلسلہ تلمذ کس کلاسیکی شاعر تک جاتا ہے؟ غالب، مومن، میر یا سودا؟ تو یاد رکھیے گا مومن تک جاتا ہے، اور حسرت کو اس بات پہ بڑا ناز بھی تھا کہ ان کا جو سلسلہ تلمذ ہے وہ مومن تک جا رہا ہے۔ حسرت کے شاگرد حسرت کے استاد تسلیم شاگرد تھے نسیم کے، اور نسیم شاگرد تھے مومن خاں مومن کے۔ حسرت نے ایک رسالہ نکالا تھا اردو معلیٰ۔ اردو معلیٰ سے ایک اور بات آپ لوگ یاد رکھیے گا، اردو معلیٰ کے نام سے مرزا غالب کے خطوط کا مجموعہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ مرزا غالب کی وفات کے 19 دن بعد وہ شائع ہوا تھا، لیکن جب رسالہ پوچھے کس کا ہے تو یہ حسرت موہانی کا ہے۔ اس کا پہلا شمارہ جولائی 1903 عیسوی میں علی گڑھ سے شائع ہوا تھا۔ اردو معلیٰ کی آخری اشاعت 1913 عیسوی میں ہوئی تھی۔ حسرت موہانی نے جولائی 1914 میں تذکرۃ الشعراء کے نام سے
ایک سہمائی رسالہ بھی جاری کیا تھا، اور کانپور سے ایک رسالہ انہوں نے مستقل کے نام سے شائع کیا تھا۔ حضرت موہانی نے ہی سب سے پہلے انقلاب زندہ باد کا نعرہ دیا تھا، لیکن اس کو مشہور کیا انقلاب زندہ باد کے نعرہ کو بھگت سنگھ نے، ٹھیک ہے۔ لیکن پہلی بار انقلاب زندہ باد کا نعرہ حضرت موہانی نے ہی دیا تھا، اور مکمل آزادی کا نعرہ بھی انہوں نے ہی دیا تھا۔ حضرت موہانی پہلے مجاہد آزادی تھے جنہوں نے 1921 میں احمد آباد کانگریس کے سالانہ جلسے میں مکمل آزادی کی تجویز پیش کی تھی۔ حضرت کتنی بار جیل گئے تھے تو یہ کئی بار پوچھا جا چکا ہے، 3 بار جیل گئے تھے۔ پہلی بار 1908 عیسوی میں، دوسری بار 1911 عیسوی میں، اور تیسری بار 1922 عیسوی میں۔ جب کانگریس اور مسلم لیگ کا سمجھوتا ہوا تھا لکھنؤ میں 1916 میں، تو حضرت جو تھے وہ مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے تھے۔ جب 1916 میں کانگریس لیگ سمجھوتا ہوا تو مسلم لیگ کے صدر کون بنے؟ حضرت موہانی بنے۔ 1946 عیسوی میں مسلم لیگ کے ٹکٹ پر یو پی اسمبلی کے لیے بھی یہ منتخب ہوئے تھے۔ حضرت کے دیوانوں کی بات کریں، ان کے کارناموں کی بات کرتے ہیں تو ان کے دواوین کل ملا کر کے 13 ہیں، یعنی ان کا پورا کلام 13 دواوین پر مشتمل ہے۔ حضرت کا پہلا دیوان 1914 میں الناظر پریس لکھنؤ سے شائع ہوا، اسے بیگم حضرت موہانی نے مرتب کیا تھا۔ بیگم حضرت موہانی کا نام نشاط النساء بیگم تھا جو ان کی اہلیہ تھیں۔ اب ان کا نام بطور سفر نامہ نگار کافی زیادہ اہم ہے۔ بیگم حضرت موہانی کا سفر نامہ عراق اور سفر نامہ حجاز، یہ 2 سفر نامے بیگم حضرت موہانی کے ہیں، آپ کو یاد رکھنا ہے۔ حضرت نے 12 دیوانوں پر مشتمل اپنی کلیات 1943 عیسوی میں شائع کی تھی۔ اس میں 1893 سے 1942 تک کے کلام ہیں، اور جو 13واں ان کا دیوان تھا، کل ان کے کتنے دیوان ہیں؟ 13واں دیوان کلیات سے الگ ہو کے چھپا تھا، اور اس میں 1943 سے 1950 تک کی غزلیں پائی جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے آپ نے جانا کہ حضرت کا کلام کتنے دیوان پر؟ 13 دیوان پر مشتمل ہے۔ دیوان کا جمع دواوین ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ یاد رکھیے گا، امتحان میں کئی بار پوچھا جا چکا ہے۔ LT گریڈ اور TGT میں آپ سے گرامر کے بھی سوالات آتے ہیں۔ تو دیوان کی جمع دواوین، ٹھیک ہے۔ تو کتنے دواوین ہیں حضرت کی؟ 13 ہیں۔ قید فرنگ، یہ حضرت کے شعری مجموعے کا نام ہے۔ قید فرنگ حضرت کے شعری مجموعے کا نام ہے۔ عجائبات فرنگ، یہ سفر نامہ یوسف خان کمبل پوش کا۔ اور نقش فرنگ، یہ کس کا سفر نامہ ہے؟ کل کی کلاس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا، کمنٹ میں آپ لوگ بتائیے۔ نکات سخن اور مشاہدات زندہ، یہ دونوں بھی حضرت کی تصانیف ہیں۔ مشاہدات زندہ یہ حضرت کی خود نوشت ہے، ٹھیک ہے۔ مشاہدات زندہ کیا ہے؟ حضرت کی خود نوشت ہے۔ حضرت نے مرزا غالب کے دیوان اور اس کی شرح بھی شائع کی تھی، کب؟ 1905 عیسوی میں۔ حضرت کے بارے میں کچھ اقوال دیکھ لیتے ہیں، جیسے علامہ شبلی نعمانی حضرت کے بارے میں کہتے ہیں کہ تم آدمی ہو یا جن، پہلے شاعر تھے پھر سیاستدان بنے، اب بنیے ہو گئے ہو۔ تو یہ کس نے کہا تھا؟ شبلی نعمانی نے حضرت موہانی کے بارے میں۔ شبلی نعمانی نے ایک اور بات کہی تھی جو پوچھی جاتی ہے، آپ لوگ کمنٹ میں بتائیں گے، کس کتاب کو شبلی نعمانی نے کتاب المناقب اور مدلل مداحی کہا ہے؟ ٹھیک ہے،
تو اس کا جواب آپ کمنٹ میں بتائیں گے۔ آل احمد سرور حسرت کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اردو غزل کی نئی نسل کی ابتدا حسرت سے ہوتی ہے۔ حسرت اردو غزل کی تاریخ میں قدیم و جدید کے درمیان ایک عبوری حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ آل احمد سرور کا قول ہے حسرت کے بارے میں۔ جلیل کی روائی کے مطابق حسرت کے کلام کا مخصوص آب و رنگ و ذائقہ ان کی جیل ہی کی زندگی کا رہین منت ہے۔ ابو اللیث صدیقی کے مطابق سیاسی معاملات کو براہ راست اردو غزل کے موضوعات میں انہوں نے ہی شامل کیا، یعنی حسرت نے ہی شامل کیا۔ تو یہ سب اقوال آپ لوگوں سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ حسرت کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ 1951 عیسوی میں 13 مئی کو فرنگی محل لکھنؤ میں حسرت موہانی کا انتقال ہوا۔ اب حسرت موہانی کے ویسے تو بہت سارے اشعار ہیں۔ حسن بے پرواہ کو خود بھی خودارا کر دیا، کیا کیا میں نے کہ اظہار تمنا کر دیا، بڑھ گئی تم سے تو مل کر اور بھی بے تابیاں، ہم یہ سمجھے تھے کہ اب دل کو شکیبہ کر دیا۔ تو یہ سب ان کے بہت سارے مشہور اشعار ہیں۔ چلیے، چپ کے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، چپ کے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے۔ یہ شعر حسرت موہانی کا ہے۔ چوری چوری ہم سے تم آ کر ملے تھے جس جگہ، مدتیں گزری پر اب تک وہ ٹھکانہ یاد ہے۔ یہ شعر بھی حسرت موہانی کا ہے۔ نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں۔ یہ شعر حسرت کا ہے۔ تیری محفل سے اٹھاتا غیر مجھ کو کیا مجال، دیکھتا تھا میں کہ تو نے بھی اشارہ کر دیا۔ یہ شعر حسرت موہانی کا ہے۔ آئینے میں وہ دیکھ رہے تھے بہار حسن، آیا میرا خیال تو شرما کے رہ گئے۔ یہ شعر بھی حسرت کا ہے۔ خرد کا نام جنوں پڑ گیا، جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ یہ شعر حسرت کا ہے۔ روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام، بہکا ہوا آتش گل سے چمن تمام۔ یہ شعر حسرت کا ہے۔ توڑ کر عہد کرم نا آشنا ہو جائیے، بند پرور جائیے اچھا خفا ہو جائیے۔ یہ شعر حسرت موہانی کا ہے۔ حسرت موہانی کے کچھ اشعار، ان سے متعلق کچھ اہم باتیں آپ نے جان لی۔ اب ہم یاسیات کے امام فانی بدایونی کو پڑھیں گے۔ فانی بدایونی کا نام شوکت علی خاں ہے اور ان کا تخلص فانی ہے۔ ان کا ابتدائی تخلص شوکت ہوا کرتا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے اپنا تخلص فانی کر لیا۔ کب کر لیا آگے آپ کو بتایا جائے گا۔ فانی کے والد کا نام شفاعت علی خاں تھا، جو کہ تھانے دار تھے۔ فانی کا تعلق یوسف بئی افغانی قبیلے عمر خیل سے تھا۔ فانی کے مورث اعلیٰ جو تھے وہ اصالت خاں شاہ عالم کے زمانے میں کابل سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ فانی بدایونی کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 13 ستمبر 1879 کو۔ کہاں؟ بدایوں کے قصبہ اسلام نگر میں فانی بدایونی پیدا ہوئے تھے۔ فانی نے 11 سال کی عمر میں شاعری شروع کی اور نام کی وجہ سے، چونکہ ان کا نام شوکت علی تھا، اس لیے ابتدا میں اپنا شوکت تخلص اختیار کیا، لیکن بعد میں 1899 میں انہوں نے اپنا تخلص شوکت کی جگہ فانی کر لیا۔ کیوں فانی کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ 1898 میں جب انہوں نے اپنا پہلا دیوان مرتب کر لیا تو ان کے والد نے غصے میں ان کے پورے دیوان کو ہی جلا دیا تھا۔ تو پھر انہوں نے اپنا تخلص فانی کر کے 1899 میں فانی اپنا تخلص کر لیا۔ کچھ دنوں شاعری کی، کچھ سالوں تک کی، لیکن 1906 سے 1917 تک انہوں نے
شاعری سے کنارہ کشی اختیار کر لی، شاعری سے بالکل کٹ گئے۔ ایک تو ان کا پہلا دیوان باپ نے جلا دیا، پھر قریب 9-10 سال تک شاعری سے یہ دور رہے، پھر علی گڑھ گئے۔ تو علی گڑھ والے بھی کمال ہوتے ہیں، ویسے تو وہاں کا تالا مشہور ہے، لیکن انہوں نے فانی کا دوسرا دیوان ہی چرا لیا۔ ارے چرایا تو اب تو شاید تو کر دو بھائی۔ بہرحال تو جب فانی علی گڑھ گئے تھے تو ان کا دوسرا دیوان چوری ہو گیا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ان کا پہلے دیوان باپ نے جلا دیا، پھر 9-10 سال تک شاعری سے دور رہے، اور اس کے باوجود ان کا دیوان چوری ہو جانے کے باوجود بھی فانی یاسیات کے امام ہیں، اتنے زیادہ مشہور ہیں۔ ٹھیک ہے، فانی کے کلام میں آپ کو حزن، یاس، غم، حزن یہ سب دکھتا ہے، قنوطیت دکھتی ہے۔ ان کے کلام میں ایک لفظ غربت کا لفظ کئی بار آیا ہے، یا پھر یوں کہا جائے کہ غربت کا لفظ بار بار حضرت کے کلام میں آتا ہے۔ یہ سوال امتحان میں پوچھا جا چکا ہے کہ کس کے کلام میں غربت کا لفظ بار بار آتا ہے، تو جواب ہوگا فانی۔ ٹھیک ہے، فانی بدایونی۔ فانی کی غزل کی خصوصیت کیا ہے؟ قنوطیت ہے۔ جس طرح سے میر تقی میر کو قنوطی شاعر کہا جاتا ہے، ویسے ہی فانی کے یہاں بھی قنوطیت دیکھنے کو ملتی ہے۔ فانی نے شیکسپیئر کی تربیہ ڈرامے جس کا نام ہے مچ اڈو اباؤٹ اینی تھنگ، مچ اڈو اباؤٹ نتھنگ، اس کا انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا تھا، ضائع ہو گیا۔ ایک تو دیوان باپ نے جلا دیا، دوسرا دیوان علی گڑھ میں چوری ہو گیا، اس کے بعد کچھ دن تک شاعری بھی نہیں کی، شاعری کی تو ان کا اردو کا جو فانی نے شیکسپیئر کا ڈرامہ کا اردو میں ترجمہ کیا تھا وہ ضائع ہو گیا، اور اس کے بعد ملٹن کی نظم کومس کا انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا تھا وہ بھی ضائع ہو گیا، یعنی ان کے کلام بہت ضائع ہوئے۔ ٹھیک ہے، علی گڑھ میں ان کا دیوان کب چوری ہوا تھا؟ 1906 عیسوی میں۔ 2 بار حیدرآباد کا انہوں نے سفر کیا تھا، حیدرآباد میں ہی فانی کا انتقال ہوا تھا۔ فانی نے پہلی مرتبہ حیدرآباد کا سفر 1926 میں کیا اور دوسری مرتبہ 1927 میں کیا۔ دوسری مرتبہ مہاراجہ کشن پرساد کی دعوت پر حیدرآباد گئے تھے۔ فانی نے ماہنامہ تسنیم نکالا تھا، یعنی ماہنامہ تسنیم کے یہ مدیر اعلیٰ تھے جو دسمبر 1930 سے نکلنا شروع ہوا تھا۔ میر کے لہجے کی بازیافت فانی کے شاعری میں ملتی ہے، یعنی جس طرح سے میر قنوطی شاعر ہیں، میر کی شاعری میں غم ہے، حزن ہے، یاس ہے، ویسے ہی فانی کی شاعری میں بھی حزن ہے اور یاس ہے۔ فانی کیا ہیں؟ یاسیات کے امام ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فانی کو یاسیات کا امام کس نے قرار دیا؟ کمنٹ میں آپ لوگ لکھیے، کچھ آپ لوگ بھی تو محنت کریے۔ میں چاہوں تو ابھی بتا دوں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ خود تلاش کر کے، یا تو آپ کو پتا ہوگا کہ فانی کو یاسیات کا امام کس نے کہا، اگر نہیں پتا تو آپ تلاش کریں گے، اور ایک بار خود سے تلاش کر لیں گے تو وہ آپ کو آجیون یاد رہے گا۔ فانی نے اپنی غزلوں میں ذاتی تجربات و مشاہدات اور داخلی و خارجی کیفیات کو پیش کیا۔ فانی کی غزلیں صداقت اور حقیقت کی ترجمانی کرتی ہیں، جس سے ان کی غزلوں میں سنجیدگی، متانت اور اثر انگیزی کی کیفیت ہے۔ فانی کی شاعری کا موضوع رنج و غم، یاس و الم ہے، جس کے باعث انہیں یاسیات کا امام کہا جاتا ہے۔ کس نے کہا تھا؟ کمنٹ میں آپ لوگوں کو بتانا ہے۔ مجنو گورکھپوری نے فانی کی شاعری کو موت کی انجیل کہا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ فانی کی شاعری کو موت کی انجیل کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ مجنو گورکھپوری۔ سلام سندیلوی فانی کی کہتے ہیں کہ فانی کی شاعری کی تخلیق اشک شبنم اور خون حنا سے ہوئی،
وہ زندگی بھر آہیں بھرتے رہے اور مرتے دم تک سسکیاں لیتے رہے۔ فراق گورکھ پوری فانی کے بارے میں کہتے ہیں کہ فانی نے غم اور قنوطیت کو نیا مزاج دیا۔ تو یہ ہیں فانی بدایونی۔ ہم نے حسرت اور فانی دونوں کے بارے میں پڑھ لیا۔ جدید اردو غزل کے عناصر اربع میں یہ دونوں ہیں، حسرت، فانی، جگر اور اصغر۔ جگر اور اصغر کے بارے میں اگلی کلاس میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ فانی کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ تو 1941 عیسوی میں حیدرآباد میں فانی کا انتقال ہوا تھا۔ فانی کے کل 4 مجموعے شائع ہوئے۔ پہلا مجموعہ کلام دیوان فانی کے نام سے نقیب پریس بدایوں سے 1921 میں شائع ہوا۔ دوسرا مجموعہ کلام باقیات فانی کے نام سے آگرہ اخبار پریس سے 1926 میں شائع ہوا۔ فانی کا تیسرا مجموعہ کلام عرفانیات فانی کے نام سے لطفی پریس دلی سے 1939 عیسوی میں شائع ہوا۔ فانی کا چوتھا اور آخری مجموعہ کلام وجدانیات فانی کے نام سے مطبع دارالکتابت حیدرآباد سے شائع ہوا 1940 عیسوی میں۔ 1941 میں فانی کی وفات ہوئی۔ 1940 میں ان کا چوتھا اور آخری مجموعہ کلام شائع ہوا۔ دیکھیے ان کے مجموعہ کلام کیا ہیں، یہ عام طور سے نہیں پوچھا جاتا ہے کیونکہ ان کے مجموعہ کلام میں ان کا نام ہے دیوان فانی، باقیات فانی، عرفانیات فانی، وجدانیات فانی۔ تو یہ عام طور سے نہیں پوچھتا ہے۔ آپ سے پوچھے گا کہ وجدانیات فانی کس کا شعری مجموعہ، تو آپ بتا دیں گے، نام سے ہی پتہ چل رہا ہے۔ کب شائع ہوا یہ پوچھتا ہے، تو پہلا 1921 میں، دوسرا 1926 میں، تیسرا 1939 میں اور چوتھا ان کی وفات سے 1 سال پہلے 1940 میں۔ فانی کی وفات کے 5 سال بعد یعنی 1946 میں حیرت بدایونی نے جو فانی کے 4 مجموعے کلام ہیں ان کو یکجا کر کے کلیات کی صورت میں ترتیب دی۔ نقش فانی، یہ کیا ہے؟ فانی کے تربیتی دور کے کلام کا انتخاب ہے۔ ارمغان فانی، اس میں فانی کی غزلوں کا انگریزی ترجمہ ہے۔ انتخاب فانی، فانی کے وہ اشعار ہیں جو خود انہوں نے منتخب کیے۔ اور بیاض فانی، اس میں فانی کے پسندیدہ فارسی اشعار ہیں۔ شعر و شاعری کے نام سے ایک نثر کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مضمون ہے، ایک تقریر ہے جو فانی اپنی وفات سے چند ماہ قبل حیدرآباد ریڈیو سے نشر کیے تھے۔ موازنہ نظم و نثر، یہ بھی فانی کی ریڈیو تقریر ہے۔ دستور الاصلاح پر رائے، دستور الاصلاح یہ کیا ہے؟ یہ سیماب اکبر آبادی کی تصنیف ہے۔ اس پر انہوں نے اپنا تبصرہ دیا تھا فانی بدایونی نے۔ یاسیات کے امام ہیں فانی بدایونی۔ ان کو یاسیات کا امام کس نے کہا، یہ آپ لوگوں کو کمنٹ میں بتانا ہے۔ اب فانی کے کچھ اشعار میں آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں۔ ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، زندگی کاہے کو ہے خواب ہے دیوانے کا۔ اس کا شعر ہے فانی کا۔ ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی، زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا۔ یہ شعر آپ سے کس طرح سے پوچھے گا، اس طرح سے دے دے گا اور یہاں پہ فانی کی جگہ خالی جگہ چھوڑ دے گا اور آپشن میں جگر، حسرت، فانی اور اصغر دے دے گا۔ تو آپ کو پہچاننا ہے کہ یہ شعر کس کا ہے، یعنی کہ یہاں پہ کون سا تخلص بھرا جائے گا۔ تو اس طرح سے آپ یاد رکھیے گا۔ ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی، زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا۔ دل کا اجڑنا سہل سہی، بسنا سہل نہیں ظالم، بستی بسنا کھیل نہیں، بستے بستے بستی ہے۔ تو یہ شعر فانی بدایونی کا ہے۔ منزل عشق پہ تنہا پہنچے، کوئی تمنا ساتھ نہ تھی، تھک کر اس راہ میں آخر ایک ایک ساتھی چھوٹ گیا، تھک کر اس راہ میں آخر ایک ایک ساتھی چھوٹ گیا۔ یہ شعر فانی بدایونی کا ہے۔ پلٹ پلٹ کے قفس ہی کی سمت جاتا ہوں، پلٹ پلٹ کے قفس ہی کی سمت جاتا ہوں، کسی نے راہ بتائی نہ آشیانے کی۔ یہ شعر
فانی بداجونی کا ہے۔ تو کہاں تھی اے اجل اے نامرادوں کی امید، تو کہاں تھی اے اجل اے نامرادوں کی امید، مرنے والے راہ تیری عمر بھر دیکھا کیے۔ یہ شعر فانی بداجونی کا ہے۔ نظام چپکے چپکے فانی، نظام فانی چپکے چپکے، تو نے یہ کس کا نام لیا؟ نظام فانی چپکے چپکے، تو نے یہ کس کا نام لیا؟ کیوں وہ کافر تیری زباں پہ اب بھی خدا کا نام نہیں؟ تو یہ جو شعر ہے فانی کا ہے۔ یہ شعر جب سنا تھا جوش ملیح آبادی نے تو کہا تھا خدا کی قسم وہ مقطع کہا ہے کہ اگر ساری عمر بھی پڑھا جائے تو سننے والے کو نیا لطف آئے گا۔ تو بہرحال ہم نے حسرت اور فانی کے بارے میں پڑھ لیا، حسرت اور فانی کے بارے میں پڑھ لیا۔ پڑھیں گے جگر کے بارے میں، اور جگر کے بارے میں پڑھیں گے اور اصغر کے بارے میں پڑھیں گے اگلی کلاس میں، ٹھیک ہے۔ اردو جدید غزل کے عناصر اربع ہیں حسرت، فانی، اصغر اور جگر۔ ختم کرتے ہیں کلاس کو۔ جو سوال میں نے آپ سے پوچھا ہے اس کا جواب کمنٹ میں دیجیے گا کہ فانی بدایونی کو یاسیات کا امام کس نے قرار دیا؟